ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قرآن پاک کی تفسیر شیئر کر رہی ہوں، جس میں پہلے کی طرح 5-10 آیات قرآن پاک سے لی جائیں گی، ورڈ ٹو ورڈ اس کو ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کی مختصر آسان تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی قرآن پاک ہے ترجمے کے ساتھ ہے تو زیادہ بہتر ہے، اگر ترجمے کے بغیر ہے تو پھر بھی اپنے سامنے رکھیں، نوٹ بک بھی لازمی رکھیں تاکہ اہم چیزوں کو آپ وہاں پر نوٹ کر سکیں۔ جو اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں، جنہوں نے پہلی کلاسز کو اٹینڈ نہیں کیا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان کلاسز کے لنک موجود ہیں، ان کو لازمی سنیے اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ کلاس نمبر 6 میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت 14 سے 20 تک کی تفسیر کی تھی۔ اب اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے سورۃ البقرہ کی آیت 21 سے 25 تک تفسیر کریں گے۔ ترجمہ تفسیر القرآن، کلاس نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو عبادت کرو، ربکم الذی، پالنے والے اپنے رب جس نے خلق پیدا کیا کم تمہیں، والذین ان کو، من سے قبلکم پہلے تم، لعل یہ امید کرتے کم تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ سورۃ البقرہ کی شروع میں بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر ان کے اوصاف بھی بیان کیے گئے، اور اس کے بعد جو اس سے ہٹ گئے، اس کے مخالف ہونے والے فرقوں اور ان کے احوال یعنی کہ ان کی کیفیت، ان کی حالت کو بیان کیا، کہ اس لیے تاکہ جو سعادت مند انسان ہیں وہ ہدایت اور تقوی کی طرف آ جائے، نافرمانی بغاوت سے بچ جائے۔ اب تقوی حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت الہی کیا جائے۔ یا ایھا الناس کے ذریعے تمام انسانوں سے خطاب کیا گیا ہے، اس بات کی طرف ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ انسانی شرافت اسی میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے اور اس کی عبادت کرے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنے عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ اس کو پورا کرے۔ یہاں عبادت توحید اور اس کے علاوہ تمام قسموں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ کافروں کو جب عبادت کا حکم دیا تو اس کے معنی میں یہ ہے کہ وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان تو پہلے لائیں اور اس کے بعد جو دیگر کام ہے اس کو بھی پورا کریں۔ اس آیت میں ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا فائدہ عابد اس شخص کو ہی ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہیں کہ اس کو عبادت یا کسی اور چیز سے نفع حاصل ہو، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ اسی کو عطا ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے بنایا ہے تمہارے واسطے زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان، بناء چھت، وانزل اتارا من سے سماء آسمان، ان پانی، تو اخراجا نکالا، بھی ساتھ اس کے، من سے ثمرات پھلوں، رزقن رزق، لا واسطے کم تمہارے، واپس لانا تجعلوا بناؤ تم، لی واسطے اللہ کے، اندادن شریک، اور انتم تم تعلمون جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ اس آیت اور اس کی اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا، اپنی نعمتوں کو بیان کیا، جیسے کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کر دینا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے بھی نباتات تک کو اگا دینا۔ اب سوچیں کہ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو، تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کس قدر یہ ناشکری کی بات ہے۔ ایسی کریم خدا کی یاد سے غفلت ہونا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے تاکہ سعادت مند انسان ہدایت تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت سے بچ جائے۔ اور ان اگر کنتم ہو تم فی میں ریب شک من سے ما جو نزلنا اتارا ہم نے الا اوپر عبدی بندے نہ اپنے، پس تو لاؤ تم بھی کو صورتم ایک صورت من سے مثلی ہی اس جیسی، ودعوا شہداءکم اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو، من سوا دونی علاوہ اللہ کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔
اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کو بیان کیا، اور یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو بھی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ کے بے مثل کتاب ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان کی ہے کہ جو کوئی اور بیان نہیں کر سکتا، جو طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اس رقوع میں ترتیب سے اس کو ہر طرح سے بیان کیا گیا ہے اعلیٰ عبدینا، یعنی کہ اپنے خاص بندے پر، اور اس آیت میں خاص بندے سے جو مراد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے یہاں اس انداز تعبیر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیت میں قرآن پاک کو بے مثل ہونے پر دو ٹوک الفاظ میں کھلی دلیل دی گئی ہے کہ انسان وہ جو اپنی واضح گفتگو پر ناز کرنے والا ہے، اس کو چیلنج ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں بلکہ کسی انسان کی تصنیف سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو، اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ جو صاف واضح ہو، ظاہر ہو، حسن ترتیب، غیب کی خبریں دینے والی اور بھی دیگر کاموں کو قرآن پاک کی مثل جیسی ہو۔ اگر ایسی کوئی صورت بلکہ آیت تک نہ بنا سکو تو سمجھ لو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کرنے والوں کا انجام دوزخ ہے، اور اس کو بہت خاص طریقے سے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ جو چیلنج ہے یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آج بھی قرآن کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف کہنے والے کفار تو بہت ہیں، مگر قرآن کی مثل ایک آیت بنانے والے آج تک کوئی سامنے نہیں آیا، اور جس نے اس کا دعویٰ کیا اس کا پول خود ہی چند دنوں بعد کھل گیا۔ آخر آپ جانتے ہیں قرآن کیا ہے؟ قرآن مجید وہ بے مثل کتاب ہے کہ لوگ اپنے تمام تر کمالات کے باوجود قرآن پاک جیسا کلام بنانے سے عاجز ہیں۔ جن و انس مل کر بھی اس کی آیات جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور مخلوق میں سے کسی کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے جیسا بھی کلام بنا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی بھی قرآن مجید کے دیے ہوئے چیلنج کا جواب نہ دے سکا، اور نہ ہی قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ قرآن پاک کے بے مثل ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، اور بہت سے علماء مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہت الگ انداز میں اس کو بیان بھی کیا ہے، جن میں سے 3 میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ نمبر 1، عرب کے لوگ بہت ہی زیادہ صاف واضح بات کرنے کے معاملے میں شہ سوار تھے۔ ان کی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو واضح گفتگو کرنے کے معاملے میں ایک فن کے اعلیٰ ترین منصب رکھنے والے، عمدہ الفاظ بولنے والے، چھوٹے اور بڑے جملوں کو بڑی اچھے انداز سے تیار کرنے والے تھے، تھوڑے کلام میں بہترین تصرف کر لیتے تھے، اپنی مراد کو بڑے عمدہ انداز میں بیان بھی کر لیتے تھے، کلام میں بہت صاف، ظاہر، مؤثر چیزوں کو بہت طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تھے، اور ایسے ماہر تھے کہ وہ واضح گفتگو کے جس دروازے سے بھی جانا چاہیں تو وہ داخل ہو سکتے تھے، یہاں تک کہ دنیا میں ہر طرف ان کا ڈنکا بجتا تھا اور لوگ ان کے مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ ان اہل عرب کو جب اسی ان کی زبان میں میدان میں عاجز کرنے کے لیے کسی نے کوشش کی تو وہ کلام قرآن پاک ہے، اور اس مقدس کتاب کی واضح گفتگو نے اہل عرب کی عقلوں کو حیران کر دیا اور اپنی مثل لانے سے بھی عاجز کر دیا۔ نمبر 2 پہ ہے تلاوت قرآن کی تاثیر۔ قرآن مجید کے بے مثل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ اسے پڑھنے سننے والا کبھی بھی سیر نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے اکتاتا ہے، بلکہ وہ اس کی جتنی زیادہ تلاوت کرتا ہے اتنی زیادہ اسے شیرینی اور لذت ملتی ہے۔ بار بار اس کی تلاوت کرنے سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام اگرچہ وہ کتنی ہی خوبی والا، کتنی ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اسے بار بار پڑھنے سے دل اکتا ہی جاتا ہے، اور جب اسے دوبارہ پڑھا جائے تو طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی اس شان کے بارے میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے
مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا اور جس کے عجائبات ختم ہی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی آیات میں رعب ہے، قوت ہے، جلال ہے کہ جب کوئی ان کی تلاوت کرتا ہے یا انہیں کسی سے سنتا ہے تو اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جسے قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں اور وہ آیات کی تفسیر بھی نہ جانتا ہو، اس پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، جبکہ قرآن مجید کے علاوہ اور کسی کتاب میں یہ وصف پایا ہی نہیں جاتا، اگرچہ وہ کیسے ہی انداز میں لکھی کیوں نہ گئی ہو، صرف یہ انداز قرآن پاک میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے غیب کی خبریں دینے والی کتاب۔ قرآن پاک میں مستقبل کے متعلق جو بھی خبریں دی گئی ہیں وہ تمام کی تمام پوری ہوئی ہیں، جیسے کہ زمانہ نبوی میں رومیوں کے ایرانیوں پہ غالب آنے کی خبریں دی گئیں اور وہ 100% سچی ہوئیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں، جو پہلے ہی نازل کر دیے گئے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ سچے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا کیا تم نے، وَأَلَن ہرگز نہ تفعلوا تم کر سکو گے، فَپس ڈرو، نار اللہ تی آگ جو، وقودها الناس آدمی اس کا ایندھن، اور حجارات پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی، لی واسے کافرین کافروں کے لیے۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب اس آیت میں آدمی سے کافر مراد ہے اور پتھر سے وہ بت مراد ہیں جنہیں کفار پوچھتے ہیں اور ان کی محبت میں آ کر وہ قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ انکار کرتے ہیں۔ پتھروں کا جہنم میں جانا ان پتھروں کی سزا نہیں ہے بلکہ ان کے پجاریوں کی سزا کے لیے ہوگا، یعنی پجاریوں کو ان کے پتھروں کے ساتھ سزا دی جائے گی اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہاں ماضی کے الفاظ ہیں۔ کافروں کے لیے فرمانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہنم میں ہمیشہ داخلے سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جہنم تو بطور خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بشیر الذین اور خوشخبری دو ان کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا عمل کیا، صالحات اچھے، ان بے شک لاواسہن کے جنتن باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من سے تحت نیچے، ہاں ان کے انہار نہریں، قلما جب روزی کو دیے جائیں گے، من سے ہاں ان من سے ثمرات ان کوئی پھل، رزقن کوئی کھانے کو، قالوا تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا دیے گئے ہم، من سے قبل پہلے، واتوا دیے جائیں گے بھی ساتھ ہی اس کے، متشابہن ملتا جلتا، اور لا واسطے ہم ان کے، فی میں ہاں ان ازواج بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، واہم اور وہ، فی میں ہاں ان خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کچھ پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں خوشخبری دی گئی ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی قرآن پاک میں ترہیب یعنی ڈرانے کے فوراً بعد ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال عذاب کے ذکر کے فوراً بعد مؤمنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا گیا، انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ خاص عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض بھی داخل ہیں، نوافل بھی داخل ہیں۔ یہاں اب ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے اور انہیں ملتا جلتا جو پھل دیا گیا ہے۔ دراصل بات اس میں یہ ہے کہ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ وہ پھل کھائیں گے تو جنتی کہیں گے یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے ایک نئی لذت پائیں گے، ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ اب یہاں اس آیت میں پاکیزہ بیویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرا ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد اخلاقی سے پاک ہوں گی۔ وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے۔